رائزنگ پاکستان میں آج آپ کی ملاقات کروانی ہے ایک میاں بیوی سے جو کہ پڑھے لکھے ہیں, جابز کرتے ہیں, دونوں ٹیچرز ہیں, لیکن ان کی بہت ہی دلچسپ کہانی آج سے 4 سال پہلے شروع ہوئی جب ان کی شادی ہو گئی آپس میں. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ شادی کے بعد پریگننسی کا وقت, اور اس کے بعد 2 مس کیریجز, پھر بیٹی کا پیدا ہونا, سسی اس کا پیارا سا نام رکھا جانا, اور اس کے بعد اس بچی کی پرورش جو اس وقت 1 سال کی ہے. یہ بظاہر ایک عام سی کہانی لگ رہی ہے, ارے بھائی نہیں اس میں کیا خاص بات ہے, شادیاں بھی ہوتی ہیں, مس کیریج بھی ہو جاتا ہے, بیٹی بھی پیدا ہو جاتی ہے, اس کی پرورش بھی ہوتی ہے, لیکن ایسا پھر کیا خاص ہے جو اس 4 سال کی کہانی میں عظمیٰ عارف اور نعیم حیدر ہمارے لے کر آ رہے ہیں. ان کو ہم نے فیس بک پیج ان کا فالو کیا اور دیکھا کہ بہت ہی دلچسپ, بہت ہی یونیک چیلنجز کی بات کرتے ہیں, خاص طور پہ عظمیٰ, کہ ایک پاکستانی خاتون کی حیثیت سے جب وہ شادی ہوتی ہے, وہ ماں بنتی ہے, وہ بیٹی کی ماں بنتی ہے, وہ بیٹی کی پرورش کر رہی ہوتی ہے, تو ایسے کون سے ایریاز ہیں جو یہ معاشرہ جس میں ان کو کارنر کرتا ہے, چیلنجز دیتا ہے. آج ان پہ ذرا ہم بات کریں گے. کوئی بڑے بڑے ماہرین نہیں ہیں, عام پاکستانی ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. جب پہلی بار ہم نے عظمیٰ کو کال کیا تو اس نے سمجھا کہ پرینک ہے, ایسا ہی تھا نا؟ بالکل ایسے ہی لگا. اور پھر آپ نے دوبارہ اس نمبر پہ کال بیک کر کے جی ریسرچ کی کہ ٹی وی والے مجھے کیوں بلا سکتے. جی لیکن پھر بتایا تو سمجھ آئی کہ بالکل اب مجھے تھوڑا اور آگے جا کے پاکستانیوں کو بتانا ہے کہ یہ سب کچھ اس طرح بالکل ایک ٹپیکل شادی کو نہیں ہے, بالکل ہم اس کے اگینسٹ جا کے کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں وہ میں دکھا رہی ہوں اپنے فیس بک کے ذریعے, اور اب میں یہاں بتاؤں گی. گریٹ. اچھا جی, کہاں سے کہانی شروع کریں؟ عظمیٰ آپ خود ہی کہانی شروع کریں کہ شادی ہوئی اور وہ کیا چیلنجز ہیں, وہ کیا اسٹیریوٹائپس ہیں جن کو آپ بریک کرنے کی کوشش کر رہی ہیں؟ سب سے بڑا چیلنج ہماری شادی تھی, لیکن وہ ایک لمبی سٹوری ہے. آج میں پریگننسی سے شروع کرتے ہیں. پریگننسی کا بتاتی ہوں کہ پریگننسی ہماری سوسائٹی میں جو بڑے اس کو نارملی اور کیجول لیا جاتا ہے, اور اس کے اندر جو آپ کے ہسبینڈ ہیں وہ بالکل ایک دم سے پتہ چلتا ہے کہ ایک عورت پریگننٹ ہے, آپ کی وائف پریگننٹ ہے, اور بالکل سائڈ پہ ہو جائیں گے. پورے 9 ماہ اس کو بالکل ہماری سوسائٹی میں اس کو الگ رکھا جاتا ہے. نہ اس کو یہ پتہ ہے کہ ڈاکٹرز کی طرف کب جانا ہے, کیا چیک اپ چل رہے ہیں, میری وائف کی میڈیکیشن ہے یا نہیں. بہت سارے کیسز میں, اور میں نے اپنے آس پاس بھی یہ دیکھا ہے. میں سب کو تو نہیں کہوں گی کہ سب ہی یہ ہو رہا ہے. پھر ساس کا رول ہے, ساس کی بھی یہی کوشش ہوتی ہے ٹپیکل شادی میں, ٹپیکلی ہماری طرف, کہ ہسبینڈ دور دور ہی رہے. پھر اس سے آپ اپنی بہو سے یہ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ پریگننٹ بھی ہے, جو کہ یہ ایک اتنا ڈیلیکیٹ جرنی ہے جہاں پہ بہت زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے عورت کو, کیونکہ وہ ماں بننے جا رہی ہے, وہ تخلیق کر رہی ہے. اس پہ اور زیادہ ذمہ داری ڈال دی جاتی ہے, گھر کی ذمہ داری. اگر وہ ہاؤس وائف ہے تو صبح سے لے کے رات تک اس کو کام کرنے ہیں, اس کو شوہر کے کام, کپڑے استری چاہیے, اس کو کھانا بنا ہوا چاہیے, جو ہماری مڈل کلاس ہے. تو نعیم آپ نے ایسا نہیں کیا؟ نہیں, میں نے ایسا نہیں کیا, کیونکہ دیکھیں جو ہسبینڈ ہے وہ پارٹنر ہے نا, پارٹنر ان لائف ہے. تو اس میں اب بچے کی جو پیدائش ہے وہ صرف بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے. بایولوجیکلی ڈیفینیٹلی وہ کنسیو کرتی ہے, وہ اس پریگننسی کے پورے جرنی سے گزرتی ہے, لیکن اس میں فیملی کا اور پرٹیکولرلی ہسبینڈ کا بڑا اس میں جو ہے نا وہ امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. کیونکہ جو ایموشنل اسٹرینتھ ہے نا وہ جب تک مینٹین نہیں ہوگی عورت کی, تو وہ بچے کے اس جو تخلیق کا عمل ہے 9 مہینے کا عمل ہوتا ہے, اور اس میں ایک ایک دن, ایک ایک پل بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. میں ان کو سپورٹ کرتا تھا. سپورٹ کیا؟ السلام علیکم عظمیٰ, کیسی ہو؟ میری جان, میں تمہیں سپورٹ کر رہا ہوں. دیکھیں نہیں, یہ کیا سپورٹ میں ایکچولی بتاؤ. میں کھانا بناتا تھا, مجھے نہیں آتا تھا کھانا بنانا, میں نے سیکھا, ریسیپیز سے سیکھا, ادھر ادھر سے سیکھا, آٹا گوندنا سیکھا سب سے. کیونکہ میری یہ تھی 3rd پریگننسی, پریشیس پریگننسی تھی, کیونکہ میری ایک ٹیوب 2nd مس کیریج میں ریموو ہو چکی تھی. تو بہت زیادہ ڈاکٹر نے کیئر کرنے کے کہا تھا, سیڑھیاں نہیں اترنی, چڑھنی نہیں ہے. میں نے 9 منتھ سیڑھیاں نہیں چڑھی. اس کے بعد آٹا, وہی زور والا کوئی کام نہیں کرنا. حیدر نے آٹا گوندنا سیکھا. نعیم حیدر, آپ نے حیدر کہتی ہیں؟ نہیں, حیدر کہتے ہیں. چلو بھائی ہم بھی حیدر ہی کہتے ہیں. اوکے, تو حیدر آپ نے آٹا گوندنا سیکھا؟ جی میں نے آٹا گوندنا سیکھا. 9 منتھس آٹا حیدر نے گوندا, مجھے گوند کے دیا. اس بیچارے کو بولنے دو تھوڑا سا, مطلب اس نے تمہیں سپورٹ کیا, میں یہاں پہ بھی اس کو بولنے نہیں میں دے. یہاں پہ سپورٹ کر رہا ہوں کہ آپ بولیں. یہاں پہ میں ان کو سپورٹ کر رہا ہوں. میں اتنی ایکسائٹیڈ, اور میں اپنے منہ سے بتانا چاہتی ہوں ہاں, کہ بتاؤ بتاؤ بتاؤ. بڑی بیویاں بڑی پیسیو رول کرتی ہیں, لوگوں کے سامنے پیش کرتی ہیں. کپڑے دھوئے پورے 9 منتھس حیدر نے, کپڑے دھوئے, سکھائے, پریس کرنا, صفائی کرنا. وزن والا وہ تو نارمل ہے کہ وزن سے چلے نہیں اٹھائے, لیکن اس کے علاوہ بھی یہ سارے کام.
ایسے بیک گراؤنڈ سے ہے کہ جہاں پہ مرد ہیل کے پانی بھی نہیں پیتے. حیدر کی فیملی جی جو حیدر کی فیملی ہے, لیکن حیدر نے سب کچھ سیکھا. اس کے بعد وہ میرے موڈ سوئنگز برداشت کیے. مجھے اب رونا آ رہا ہے تو میں رو رہی ہوں. لڑائی کرنا, جیسے آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہارمونل چینجز کی وجہ سے تو آپ کے بہت زیادہ موڈ سوئنگز ہوتے ہیں, اریٹیبل پرسنالٹی ہو جاتی ہے. بالکل بہت زیادہ میں نے غصہ کیا, اتنا زیادہ غصہ کیا. ایک تو وہ نیچرل بھی تھا اور اوپر سے فیس کیا حیدر نے, اس نے مجھے سپورٹ کیا. ورنہ ہمارے اندر عورتیں اندر ہی اندر انڈیور کرتی ہیں, جو کہ بچے کو بھی بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے. وہی جو حیدر نے کہا کہ ایموشنل سپورٹ سب سے زیادہ ضروری ہے. پھر پیاری سی بیٹی ہوئی, اس کا نام سسی رکھا. جی کس نے رکھا نام؟ ہم دونوں نے مل کے رکھا. ہم ایکسپلور کرتے رہے, جب ہمیں پتہ چلا کہ مطلب ڈاٹر انوملی اسکین کے بعد, انوملی اسکین کے بعد, تو پھر اس کے بعد ہم نے نام جو تھا وہ ہم نے ڈھونڈنا شروع کر دیا. اور پھر اس کے بعد یہ تھا کہ ہم اس کو بلاتے بھی اس کے نام سے تھے. 5th منتھ کے بعد سے ہم نے whenever we used to talk about her, تو مطلب سسی یہ کر رہی ہے, سسی ککس مار رہی ہے, سسی نے یہ کیا ہے, سسی نے وہ کیا ہے, تو وہ ساری چیزیں. اور یہ سسی کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں جی, ماشاءاللہ اتنی پیاری ہے. میرا تو دل کر رہا, مجھے خیال آ رہا میں سسی کو بھی انوائٹ کرنا چاہیے تھا. اچھا اب ذرا تھوڑی سی بات کرتے ہیں حیدر کوئکلی 2 مس کیریجز کی. جب 2 مس کیریجز ہوئے تو سوسائٹی کی طرف سے, آپ کے رشتہ داروں میں بھی, عظمیٰ کے جنرلی کیا پریشر تھا؟ کیا کسی نے کہا کہ دوسری شادی کر لو؟ اچھا, اس میں میں پہلے مس کیریج سے سٹارٹ کروں گا. جو پہلا مس کیریج تھا اس میں یہ تھا کہ کیونکہ ہمیں اویئرنیس نہیں تھی, ہمیں پتہ نہیں تھا کہ کون سی چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا ہوتا ہے, تو وہ ایک ارلی ابارشن تھی. لیکن جو سیکنڈ ٹائم اٹ واز ایکٹوپک, اور جن لوگوں کو پتہ ہے ایکٹوپک کا, وہ آپ کی جو ٹیوب ہوتی ہے اس کے اندر ہی وہ کلاٹ رہ جاتا ہے, اور دیٹ از لائف تھریٹنگ. تو اس میں ایونچولی یہ ہوا کہ اٹ واز اے میڈیکل ایمرجنسی, اور ہمیں ٹیوب جو تھی وہ ایک رپچر کروانا پڑی. رپچر ہو گئی, پھر اس کے بعد اس کو ریموو کروانا پڑا. تو اس کے بعد سے میں نے جو چیزیں فیس کی ہیں فیملی کی طرف سے, فرینڈس کی طرف سے, کالیگس کی طرف سے, کہ اب تو عظمیٰ ماں نہیں بن سکے گی, اور اس طرح کے مطلب گاسپس, چانسز اس میں بہت کم ہو جاتے ہیں, دیر از نو ڈاؤٹ ان دیٹ, اور ہاف اینڈ ہاف کے چانسز ہوتے ہیں. لیکن اس میں دوسری شادی کر لو, ٹھیک ہے, تو اب یہ کنسیو نہیں کر سکے گی. ایون اس کی فیملی بہت زیادہ اس چیز کو لے کے وہ مطلب انسیکیور ہو گئی تھی کہ پتہ نہیں اب اگر بچہ نہیں ہوتا تو ان کی لائف کس طریقے سے چلے گی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا میاں بیوی کا جو ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے وہ بیونڈ ایوری تھنگ ہوتا ہے. ونس یو ہیو ڈیسائیڈڈ کہ مطلب ہم نے اکٹھے زندگی گزارنی ہے, آپ کی شادی ہو گئی, تو اس کے بعد کچھ بھی میٹر نہیں کرتا, آپ کا زوج ہونا, آپ کا میاں بیوی ہونا, آپ کا پارٹنر ہونا, اور آپ لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ سنکرونائز ہونا, ایک دوسرے کے خوشی میں, غم میں, ہر چیز میں آپ کا شریک ہونا, وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سسی کو زندگی دے, صحت دے, اور آپ کو اگر آپ چاہیں, اگر آپ پلان کریں مزید اولاد, تو اس میں بھی برکت ہو. لیکن اگر اولاد نہ ہوتی تو اسی طرح یہ بانڈ, یہ سنکرونائزیشن چلتی رہتی, اسی طرح چلتی رہتی. اچھا, اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب یہ سارا ہوا, سیکنڈ ہمارا مس کیریج ہوا, تو اس کے بعد سے مجھے ایسے لگا جیسے میری محبت بڑھ گئی ہے عظمیٰ کے لیے. مطلب یہ کوئی سمپیتھی نہیں تھی یا یہ کوئی ترس نہیں تھا, اٹ واز نیچرل, کہ مجھے ایسے لگا جیسے میری محبت بڑھ گئی ہے عظمیٰ کے لیے. کہ تخلیق کے اس عمل میں, جو کہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت کی جو ایک بڑھوتری ہے اس میں ماں کا بڑا کردار ہے, تو اس عمل کے اندر کتنی بڑی قربانی دی ہے اس نے. ٹرو. اچھا عظمیٰ, اب تھوڑا سا آتے ہیں کہ بچی کی پیدائش ہو گئی, اب آپ اس کی پرورش کا وہ چیلنجز بتائیں کہ پیدا ہونے کے بعد کیا چیلنجز تھے, خاص طور پہ جو آپ کا فیس بک پیج جس پہ آپ بریسٹ فیڈنگ کے حوالے سے جو ہمارے سوسائٹی کے اندر اسٹیریوٹائپس ہیں ان کے بارے میں ذرا بتائیے. بالکل, سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ ہماری سوسائٹی میں لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں سب سے پہلا بیٹا ہو, تو ہم لوگوں نے تو اناؤنس ہی سسی کا نام پہلے رکھ چکے تھے, سسی آبنوس, تو اناؤنس اس طرح کیا کہ سسی آبنوس دنیا میں آ چکی ہے. اچھا, ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہماری بیٹی ہوئی ہے, کہ وی آر بلیسڈ ود اے بیبی گرل اور بیبی بوائے, لوگ اسی ہم نے کہا کہ وی آر بلیسڈ ود سسی آبنوس. پھر تب سے اچھا لوگوں نے, کیونکہ وی ور سو کانفیڈنٹ اینڈ ایکسائٹیڈ, تو لوگوں نے تھوڑا سا پیچھے ہو گیا, ورنہ جو آ کے تسلی دینا اور تھوڑا سا افسوس کرتے ہیں, کوئی نہیں دوسری دفعہ بیٹا ہو جائے گا. یہ میری بھی 3 بیٹی ہیں, اس کے باوجود جو لوگ کرتے ہیں وہ کرتے ہی ہیں. یہ ایک اس چیز کو فیس کیا, لیکن ہمارا جب دیکھ کے رویہ کہ ہم اپنی بیٹی کے ساتھ کس طرح لگے میں, تو لوگ پیچھے ہو گئے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد اب میں اس کو بریسٹ فیڈنگ کرواتی ہوں. اس کے حوالے سے بہت زیادہ ہمارے پاس فورمز نہیں ہیں, پہلی دفعہ جو ماں بنتے اس کو نہیں گائیڈ کیا جاتا. ڈاکٹرز بھی انفارچونیٹلی کچھ ڈاکٹرز ہیں وہ نہیں کر رہے, یا چھوٹے شہروں میں جو ڈاکٹرز ہیں کیونکہ شاید ان کے پاس لوڈ بہت زیادہ ہوتا ہے, بہت زیادہ عورتیں آ رہی ہیں ان کو دیکھنا ہے, تو یہ چیزیں ساری
کسی نے گائیڈ نہیں کیا. ہم دونوں نے خود اسٹڈی کیا, ایکسپلور کیا. حیدر میرے ساتھ تھا. پہلے ہم لوگوں نے خود اپنے آپ کو مینٹلی ریڈی کیا کہ ہم اس کو بریسٹ فیڈ کروائیں گے, کیونکہ یہ ایسے چیلنجز ہیں نا کہ میں وہ اور اپنی 6 ہمت چھوڑ مہینے جاتی تک ہیں. تو اب سب ماہرین بھی کہہ رہے ہیں اور ہمارے دین کی طرف سے بھی کہ 2 سال تک جی بچے کو ماں کا دودھ پلایا جائے, اور 6 مہینے تک تو ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ. بالکل. اور کیوں عورت ہمت چھوڑ جاتی ہے؟ کیونکہ ہسبینڈ کی سپورٹ نہیں ہوتی. ہسبینڈ اب میرے ساتھ حیدر تھا تو ہم نے اس کو بریسٹ فیڈ کروایا, خود ہی ہم لوگوں نے ایکسپلور کیا, جو ہمیں چیزیں چاہیے تھیں انٹرنیٹ سے اسٹڈی کیا, اس طرح سارا. اب اس میں لوگ کیا کہیں کہ ابھی بھی جیسے مجھے کہہ رہے ہیں ابھی وہ 1 سال کی ہوئی ہے, تم نے سارا اسی کو کروا دینا ہے, دوسرے بچے کے لیے بھی چھوڑ دو, یا اس طرح کی عجیب و غریب باتیں مجھے فیس کرنا پڑ رہی ہیں. اس کے بعد تیسری جو ایک اور چیز ہے, میں ورکنگ وومن ہوں, میرا بچہ میرے ساتھ ہوتا ہے ڈے کیئر میں یا کہیں پہ بھی ہوں, میں نے بازار بھی جانا ہے, میں نے اپنی زندگی کے روزمرہ کے کام کرنے, وہ میرے ساتھ ہے, مجھے اس کو فیڈ کروانا ہے. تو میں اگر کہیں پہ بھی ہوں, بازار میں, میں کسی مطلب ریسٹورینٹ میں ہوں, کہیں پہ بھی ہوں, میں بیٹھ کے اس کو فیڈ کرواتی ہوں. اس کی میں ویڈیوز بناتی ہوں, اس کو میں لگا رہی ہوں سوشل میڈیا پہ, اور لوگوں کے سب سے زیادہ عورتوں میں کانفیڈنس پیدا کرنا چاہ رہی ہوں کہ آپ میں کانفیڈنس ہونا چاہیے. آپ کوئی گناہ نہیں کر رہی, آپ کوئی ایسا کام نہیں کر رہی, کوئی بے حیائی نہیں, کوئی بے حیائی نہیں ہے. آس پاس کے لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے, اور آپ کو بھی یہ کام کرتے ہوئے کانشیس نہیں ہونا چاہیے کہ میں پتہ نہیں کیا کر رہی ہوں. آپ کو اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے. آپ اس کو بریسٹ فیڈ کراتی ہیں اوبویسلی اپنے آپ کو کور بالکل میں نے کر کے, کور کیا ہوتا ہے. اور آپ تو اس پہ جنرل معاشرے کا ریاکشن کیا رہا ہے؟ مثلا ایک ریسٹورینٹ میں بیٹھ کے آپ اپنی بیٹی کو بریسٹ فیڈ کرا رہی ہوتی ہیں, اپنے آپ کو کور کیا ہوتا ہے, کیسا ریاکشن آ رہا ہے فیملی کی طرف سے, لوگوں کی طرف سے؟ حالانکہ یہ تو بڑی بہت مطلب ایک طرح سے آپ اپنے ہمارے دین فطری امر ہے, ہماری جو دین نے ہمیں کہا اس کو بھی فالو کریں, اس کی تعلیمات پہ عمل کریں. آپ نے جو میڈیکل سائنس کہتی ہے اس کی تعلیمات, اس کے کہنے پہ بھی آپ عمل کر رہی ہیں, اور اس میں کوئی بے حیائی نہیں ہے. تو اس میں پھر ایشو کیا ہے؟ لوگ پرابلم کہاں آتا ہے لوگوں کو؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے کہ ہماری عورتیں سب سے زیادہ اس چیز کو ریزسٹ کر رہی ہیں, جو میرے آس پاس ہیں, میری کولیگز ہیں یا نیبرز میں ہیں, کہ وہ اس طرح کرٹیسائز کر رہی ہیں کہ پردہ تم اس طرح کیوں کر رہی ہو پبلک میں, یہ غلط کر رہی ہو, یہ پرائیویٹ کام ہے, تم کہیں پہ یہ اس طرح نہیں. اس چیز کا مجھے کرٹیسائز کیا جا رہا ہے کہ آپ یہ غلط کر رہی ہو. اچھا پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بریسٹ فیڈنگ مدر ہوتی ہے نا, اس کو جو ایک روٹین میں وہ کام کر رہی ہوتی ہے, جیسے اس نے اگر بازار جانا ہے یا کوئی فیملی آؤٹنگ ہے اس میں وہ جا رہی ہے جہاں پہ باقی ساری فیملی بھی آ رہی ہے, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ موسٹلی جو بریسٹ فیڈنگ مدرس ہوتی ہیں وہ ذرا انکمفرٹیبل فیل کرتی ہیں, مطلب سسر بیٹھا ہوا ہے یا مطلب پبلک پلیس میں ہیں, آپ ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے سوسائٹی اور کلچر میں اس ادب آداب کا دھیان رکھنا ضروری بھی ہے. بالکل. اور یہ لیکن دیکھیں جیسے آپ نے بات کی نا کہ ادب آداب کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے, تو اس میں جو ذمہ داری ہے وہ معاشرے کی ہے کہ ایک بریسٹ فیڈنگ مدر ہے تو اس کو آپ ایک گھر کے اندر صرف اس لیے کنفائن نہیں کر سکتے کہ اس نے جی بریسٹ فیڈ کروانا ہے تو اب وہ شادی نہیں اٹینڈ کر سکتی, وہ اگر فیملی باہر پکنک پہ جا رہی ہے تو وہ وہاں نہیں جا سکتی, یا وہ مطلب آفس نہیں جا سکتی. اب بہت ساری جو مدرس ہیں وہ جو کام کر رہی ہوتی ہیں, کسی جگہ پہ جاب کر رہی ہوتی ہیں, تو وہ اپنی اس جاب کو لے کے وہ یہ سمجھتی ہیں کہ مجھے میرے لیے بریسٹ فیڈنگ جو ہے وہ ایک مشکل چیلنج ہوگا, تو مجھے جو ہے وہ ادر آپشنز کی طرف, الٹرنیٹیوز کی طرف جانا چاہیے, جو کہ بچے کے لیے بھی نقصان دہ ہے, اور بچے کے لیے تو obviously ہے نقصان دہ, ماں کے لیے بھی نقصان دہ ہے, کیونکہ فطرت نے ایک چیز آپ کے اندر رکھی ہے, تو اس کو اگر آپ نیچرلی اس کو اگر آپ انڈورس کرتے ہیں تو اس میں اسی میں ہی برکت ہے, اسی میں ہی بہتری ہے. اور میں نے تو ابھی مجھے یاد ہے پچھلے دنوں ہمارے شو میں کوئی ایکسپرٹ آئی نہیں تھی میرا خیال ہے, تو انہوں نے یہ ذکر کیا تھا کہ شاید ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ جو ہے وہ خواتین میں بریسٹ کینسر کے چانسز کو بھی کم کرتی ہے. بالکل ایسے ہی عورت کی صحت کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس میں ایک بات بتانا چاہوں گی کہ جو میں نے اپنا پورا پریگنینسی ٹائم گزارا اور ابھی تک سسی ماشاءاللہ اتنی ہیلدی پیدا ہوئی, 5 kgs کی یہ تھی جب یہ پیدا ہوئی ماشاءاللہ, اور یہ کوئی اس وجہ سے نہیں جیسے عورتوں کا اینڈ پہ شوگر ہو جاتی, نہیں, یہ شی واز ہیلدی, شی واز بالکل پرفیکٹ. اس کا سارا چیک اپ ہوا جو چائلڈ اسپیشلسٹ سے تھا, اور اب 1 سال کی ہو گئی, ابھی تک ہم ڈاکٹرز کے پاس نہیں گئے ماشاءاللہ, کیونکہ یہ بریسٹ فیڈ کر رہی ہے, اس کو ہم نے ڈبے والا دودھ. لیکن جب یہ پریگننٹ تھی تو تب ہم ریگولرلی جاتے تھے, تب ہم ہر مہینے جاتے تھے, اور لوگ ہمیں کہتے تھے کہ بھائی کیا ضرورت ہے ہر مہینے ڈاکٹر کے پاس جا کے اس کو فی دینے کی اور سارا کچھ. نہیں, ڈاکٹر کے پاس میں اس لیے نہیں گئی کہ ہم نے اس کو لے کے نہیں جانا, اس لیے نہیں گئی کہ وہ بیمار نہیں ہے, باقی جو اس کو جو ہم نے ویکسینیشن وغیرہ اس کی وہ obviously کروا رہے ہیں. نعیم اور عظمیٰ ہمارے ساتھ موجود ہیں. رائزنگ پاکستان میں اس قدر اہم اور زبردست گفتگو جاری ہے کہ میں تو بھول ہی گیا کہ میں نے ایک بریک پہ بھی جانا ہے, لیکن جلدی سے ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد واپس آتے ہیں اور گپ شپ جاری رہے گی.
वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। आज मेरे साथ मौजूद हैं उज़्मा आरिफ और नईम हैदर। और उज़्मा और नईम जो हैं दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं और बिल्कुल अनकन्वेंशनल तरीके से अपनी शादी, अपनी प्रेगनेंसी, अपनी बेटी की विलादत और बेटी की परवरिश को लेकर चल रहे हैं। और इनके ख्याल में हमें ये स्टीरियोटाइप्स तोड़ने चाहिए ताकि हम हेल्दी माएँ, हेल्दी मैरिटल रिलेशनशिप्स और हेल्दी बच्चे जो हैं वो इस माशरे के लिए इंश्योर कर सकें। जी, अब ये बताइए कि बच्ची यानी कि सस्सी अब इस दुनिया में आगे वो 1 साल की है, उसकी परवरिश में भी अभी कोई हैदर हेल्प आउट करता है या क्या सीन है कि जाओ तुम जॉब से? अब वो जो कहना कि हाँ जी नौकरी पेशा खवातीन को भी घर जाके तो फिर हांडी रोटी तो करनी, संभालना है, घर के सारे काम भी करने हैं और उसमें भी उनको कोई छुट्टी नहीं है। हैदर ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। जैसे कि अब हमारे नॉर्मल डिलीवरीज वैसे नहीं हो रही, सी सेक्शन ज़्यादा हो रहे हैं, उसकी भी बहुत सारी वजूहत हैं, वो एक अलग कहानी है। उसके अंदर औरत को जितना ज़्यादा रेस्ट चाहिए ना वो नहीं हमारी सोसाइटी में दिया जाता। लेकिन हैदर ने वो 40 डेज़ उठने बैठने का आपको मसला है, आपको बच्चे को संभालने में मसला है, हैदर ने सारे काम किए, ससी के डायपर चेंज किए, उसको लेके घूमना, उसको साथ खेलना, ताकि मैं रेस्ट कर लूँ। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उसको नहलाना धुलाना, उसके कपड़े एक एक टाइम, जो कि मैं देखती हूँ अपने आसपास शौहर नहीं करते। बच्चा हुआ, बेटा हुआ तो मुबारकबाद सारी ले रहे हैं, वसूल कर रहे हैं और बस चौड़े होके घूम रहे हैं कपड़े पहन के सही। लेकिन बीवी को नहीं देखते, वो नहीं उसकी इस तरह केयर करते। लेकिन हैदर ने की सपोर्ट किया। और उससे भी ज़्यादा बेटी, जब बेटी हुई उसको लेके, उसका तो बिल्कुल ही बहुत दूर दूर रहते हैं, मैंने देखे हैं कुछ इस तरह के फादर्स भी, वो नहीं। और ये एजुकेटेड घरानों में भी है, एजुकेटेड घरानों में भी ऐसा है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन हैदर ने, अब हैदर बताइए किस। अच्छा, इसमें ये है ना कि मैं ये समझता हूँ कि जब बच्चा आपका होता है ना तो वो एक नया फ़र्द आपके घर में आ रहा होता है। अब ह्यूमन साइकोलॉजी को अगर आप देखें तो हमारे घर कोई मेहमान रहने के लिए आ जाता है, बेशक वो बहुत ही हमारा करीबी मेहमान हो, तो वो 2-3 दिन रहता है तो हम उकताना शुरू हो जाते हैं कि ये अब चला जाए यहाँ से। ठीक है, बच्चा जब आपके पास आता है और वो एक मैच्योर ह्यूमन बीइंग भी नहीं होता तो आप अपने बच्चे के साथ साथ बड़े हो रहे होते हैं। ठीक है, और उसकी डायमेंशंस को समझना, उसकी मिजाज को समझना, उसकी ज़रूरत को समझना, ये एक बाप के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि उसको पता हो कि मेरा बच्चा जो है वो इस वक्त किस हालत में है, उसको क्या चाहिए, उसका रेस्ट का टाइम क्या है, उसका डायपर कब चेंज करना है, उसको क्या खिलाना है, क्या नहीं खिलाना। तुम्हारे तो घर वालों ने हैदर ये नहीं कहा कि ये तुम किन कामों में पड़ गए हो, ये मर्द का काम नहीं है, बच्चों वो रन मुरीदी का ताना, रन मुरीदी का ताना। अच्छा, मेरे जो कॉलीग्स हैं ना, जब मैं बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी तस्वीरें भी हम साथ साथ आपको ससी और उज़्मा और हैदर की दिखा रहे हैं। जी हैदर प्लीज। तो जब ये ससी जो है ये पैदा हुई और उसके बाद जो है कि जब मैं अपने वर्क प्लेस पे होता हूँ तो जैसे दोस्तों का प्लान बन जाता है कि यार शाम को ये करते हैं वो करते हैं, तो मैं कहता हूँ नहीं यार, वो उस टाइम पे मैंने ससी के साथ ये करना है, मैंने ससी के साथ खेलना है। तो मैं जब घर आता हूँ तो उसके बाद मेरी कोशिश ये होती है कि बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उनको स्विच ऑफ कर दिया जाए और वो टाइम मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चे के साथ गुजारूँ। ठीक है, क्योंकि उसमें अच्छा मेरी अपनी बहुत लर्निंग हो रही है उसमें कि एज अ फादर आपने किस तरीके से बिहेव करना है। बच्चा है वो, आप काम कर रहे हैं, वो आके आपका लैपटॉप उठा के उधर फेंकेगा, उसको नहीं समझ आ रही कि क्या स्केड्यूल चल रहा है घर में या क्या, मतलब क्या किस स्टेट ऑफ माइंड में है पेरेंट्स। तो उस चीज़ को समझना, आपके अंदर अगर टॉलरेंस होगी ना और आप एक बच्चे को लेके अपनी एक टॉलरेंट पर्सनैलिटी डेवलप करेंगे, जो कि डेवलप करनी पड़ती है। अच्छा ये बताइए कि बच्चा शादी के बाद कब करना है? एक ही करना है, 5 करने हैं, बॉयज? ये तो बहुत ही मेरा ख्याल है मियाँ बीवी का पर्सनल डिसीजन, बहुत पर्सनल, इट्स वेरी पर्सनल, इट्स वेरी पर्सनल। इसको आप किसी चीज़ के साथ रिलेट नहीं कर सकते। आप किसी को ये नहीं कह सकते कि आप चूँकि बहुत अमीर हैं तो आप जो है ना वो बच्चे पैदा कर लें, या आप गरीब हैं तो आपको बिल्कुल बच्चा पैदा नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें रिलेटिव हैं और इन सारी चीज़ों के अंदर मियाँ और बीवी की आपस के अंदर उनकी जो भी मुशावरत है दैट मैटर्स अ लॉट। तो अब ससी 1 साल की हो गई तो अब आप लोगों को प्रेशर शुरू हो गया कि अब बेटा चाहिए? बिल्कुल है प्रेशर। और प्रेशर तो जब ससी पैदा हुई तो आई थिंक 10वां या 12वां दिन था एंड आई वाज वॉकिंग, मैं बाहर वॉक कर रहा था, तो मेरे एक कॉलीग मुझे कहते हैं कि परेशान ना हो, मेरी भी 3 बेटियां हैं। मैंने कहा भाई ये क्या बात है, व्हाट इज दिस? तो नहीं देनी तो मत दो। और ये अच्छी चीज़ है, चलें ठीक है, मतलब मैं इसको नेगेटिव नहीं लेता कि जब आपको कोई कहता है कि अल्लाह ताला आपको बेटा दे, अल्लाह ताला आपको औलाद नरीना दे, लेकिन उसको इस कॉन्टेक्स्ट में कोट करना कि जैसे मतलब आपकी बेटी हो गई है तो बहुत ही कोई दुख नेसेसरीली जैसे अब आपको बेटा चाहिए ही चाहिए।
بالکل ٹھیک. عثمان یہ آپ غلط اس پہ ہے. کچھ ایڈ کرنا چاہیں؟ بالکل میں ایڈ کرنا چاہوں گی. جی بالکل, جیسے شادی کے فوراً بعد پریشر, سب سے پہلے تو آپ کے دونوں سائڈ کے پیرنٹس کہتے ہیں کہ بچہ کر لو بچہ کر لو. 2 ایئرس تک ہم لوگوں کا کوئی پلان نہیں تھا, لیکن یہاں پہ ایک اور چیز بھی ہے کہ کوئی گائیڈ کرنے والا بھی نہیں تھا کہ پوچھے کس سے کہ کیا کرنا ہے. تو وہ اس کے اندر جو کپلس کی اپنی ہیلتھ کو جتنا نقصان پہنچاتے ہیں, یہ ایک اور الگ ڈیبیٹ ہے. پھر ہم لوگوں نے 2 سال کے بعد خود پلان کیا اور ڈفرینٹ ڈاکٹرز کے ساتھ کنسلٹیشن کرنے کے بعد اس کے اندر پھر مس کیریجز ہو گئے. لیکن بالکل آپ کو اگر بچہ پلان کرنے میں اس میں جو میں سوچتی ہوں ہو سکتا ہے غلط ہو, آپ کو اپنے وسائل ضرور دیکھنے, آپ کو اپنی صحت ضرور دیکھنی ہے, آپ کو اپنی عمر ضرور دیکھنی ہے, پھر آپ بچہ پلان کریں. اور بیٹا بیٹی کے جینڈر سے نکل کے خدا را اپنا جو بچہ پلان کرے اور اس کو اولاد سمجھ کے اس کی تربیت کریں. آپ نے صرف اس کو دنیا میں نہیں لانا, اس کے بعد اصل کہانی شروع ہوگی. آپ نے اس کی ہر چیز کا خیال رکھنا ہے, اس کی خوراک کا, اس کے لباس کا, اس کی ایجوکیشن کا, اور خوراک بھی اس کو آپ نے اچھی دینی ہے. اتنے آئیڈیل کپل ہو تم دونوں, لڑائی کس بات پہ ہوتی ہے؟ لڑائی ہوتی ہے, لیکن وہ ایسے ہی مطلب چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہو جاتی ہے, لیکن پھر خود ہی مان جاتے ہیں. اچھا, خود ہی مان جاتے ہیں, خود ہی لڑائی ہو جاتی ہے. مطلب یہ کہنا کہ لڑائی ہوتی ہی نہیں ہے, دیٹ از یہ ویری بھی انہیلدی ہے ویسے. کیونکہ یہ دیکھیں آپ بالکل ہاں نارمل انسانی رویے ہیں, تو اس کے اندر لڑائی غصہ بھی ہے, تو لڑتے بھی ہیں ہم. میرے پاس 1 منٹ رہ گیا کہ میرا دل کر رہا ہے 1 گھنٹہ میرے پاس اور ہوتا ہے اس گفتگو کے لیے. ون لاسٹ پوائنٹ, ون لاسٹ میسج فرام یو اینڈ دین ہیدر. میں صرف آپ سے یہ کہوں گی کہ اب ٹرینڈز پرانے آپ چھوڑیں, جو روایتی چیزیں تھیں ان کو چھوڑیں, اور جو ہسبینڈز ہیں وہ اپنی بیویوں کو ضرور سپورٹ کریں. اور سب سے زیادہ اگر آپ کو ہیلدی اولاد چاہیے تو آپ اپنی ماؤں کی صحت پہ بہت زیادہ فوکس کریں, ان کا خیال رکھیں. ڈیورنگ پریگنینسی عورت کو بہت زیادہ سپورٹ تھینک یو. ون جملہ میں صرف ایک نیپولن بوناپارٹ کا ایک کوٹیشن شیئر کروں گا کہ تم مجھے اچھی مائیں دو, میں تمہیں اچھی قوم دوں گا. تو دیٹ از ویری سمپل. اور وہ اچھی ماؤں میں صرف تربیت اور ایجوکیشن ہی نہیں, اس میں ہیلتھ بھی شامل. حیدر اینڈ عظمیٰ, آئی ایم سو ہیپی کہ تم دونوں میرے شو میں آئے اور بہت لطف آیا, بہت مزہ آیا. خوش رہو, جیتے رہو, اور سسی سے ملوانا ہے مجھے. شور سر. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آج آپ نے ایک ڈفرنٹ سا رائزنگ پاکستان کا ایپیسوڈ ایکسپیرینس کیا عظمیٰ اور حیدر کے ساتھ. ان کی باتیں آپ کو کیسی لگی؟ ہمارا فیس بک پیج رائزنگ پاکستان, اس پہ ضرور جائیے. یوٹیوب پہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں اس کو نیچے کامنٹس لکھیے اور بتائیے آپ کا اس ساری بات کے بارے میں کیا خیال ہے. خوش رہیے, ملیں گے پھر. خدا حافظ.